بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں نئی شادی شدہ جوڑوں کے لیے کچھ ہدایات ہیں۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، بہت سی نئی اختیارات، بہت سی ذمہ داریاں انسان پر پڑ جاتی ہیں۔ تو اس شادی کو کامیاب کرنے کے لیے کون سی ایسی ہدایات ہیں جو شوہر اور بیوی دونوں کو اپنانی چاہیے؟ اگر آپ ایسا سوچتے تو ہرگز ایسا مت سوچیں کہ ہماری بے جوڑ شادی ہوئی ہے، کیونکہ میرا جیون ساتھی مجھ سے بالکل مختلف، بالکل میرے الٹ ہے، یعنی میرے جیسا نہیں ہے۔ تو جان لیجئے جوڑا ہمیشہ الٹ ہی ہوتا ہے، تبھی جوڑا بنتا ہے۔ کچھ نہیں تو اپنے جوتوں پر ہی غور کر لیجئے، دونوں بظاہر پرفیکٹ لگتے ہیں، لیکن غور کیجئے تو دونوں ہی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک جیسے ہوں تو ان کا جوڑ پھر کوئی دوسرا ہے، یاد رکھیں۔ دیکھیں، ہم اپنے دائیں ہاتھ میں دوسرے کا دایاں ہاتھ لے کر نہیں مساوی چل سکتے۔ کیا چل سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو پھر یاد رکھیں، ہم سب پزل میں پیدا ہوئے ہیں اور جڑ کر ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک کی کمی دوسرا پوری کرتا ہے۔ اس لیے اپنا جیون کسی غلط فہمی میں برباد نہ کریں، چیزوں کو قبول کرنا سیکھیں۔ نکاح کے وقت قبول ہے محض الفاظ نہ تھے، بلکہ یہ عہد تھا کہ تمام کمی بیشی کے ساتھ سب کچھ قبول ہے۔ دیکھیے، آئیڈیل ازم ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، سراب ہے۔ زندگی رومانی ناولوں، ڈائجسٹوں کے فرضی قصے، کہانیوں، ڈراموں اور فلموں سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو جیسا ہے، جہاں ہے کی بنیاد پر قبول کیجیے۔ یہی قبولیت، یہی ایکسپیکٹیشن زندگی میں سکون لاتی ہیں۔ ایکسپیکٹ کرنا سیکھیے، ایکسپٹ کر لیجئے گا۔ خوابوں اور سرابوں کے پیچھے دوڑنے والے بالآخر بند گلی میں جا پہنچتے ہیں، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ واپسی کی ساری راہیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ اپنی 100% پسند کا جوڑا بنانے کی جستجو کرنا ایک مقبول فلسفہ ہے، لیکن اگر ازدواجی زندگی کے رعنائیوں کو انجوائے کرنا ہے تو مقبولیت نہیں، قبولیت کو معیار بنائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ سدا خوش رہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو صالح بنائے اور صالحین کا ساتھ دے دنیا و آخرت میں۔ آپ کو ایسے ساتھی سے نوازے جو آپ کی ایمان کی تقویت، رب کے تقرب کا ذریعہ بنے، جس کے ساتھ چلتے آپ کا ہر لمحہ رب کی اطاعت میں بسر ہو۔ آمین ثم آمین۔ اب وہ کون سی ہدایات ہیں جو نئے شادی شدہ جوڑوں کو اپنانی چاہیے؟ شادی کے بعد انسان کی زندگی کے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے تو بہت سی نئی حقیقتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ نئی زندگی کے نئے تقاضوں سے واقفیت نہ ہو تو ازدواجی زندگی مسرت کے بجائے پریشانی کا سبب بننے لگتی ہے۔ لیکن اگر کچھ انتہائی اہم اور بنیادی باتوں کو یاد رکھا جائے تو یقیناً ان پریشانیوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ میاں اور بیوی کے لیے کچھ ہدایات بیان کی گئی ہیں۔ پہلے، خاوند کے لیے ہدایات۔ تمہاری اہلیہ تمہارے خاندان میں نیا اضافہ کی گئی ہے، اس کی ہر ممکن مدد کرو۔ اپنی بات ضرور کہو مگر حکم مت چلاؤ۔ بیوی کے کام پر تنقید کرنے کے بجائے اس کی تحسین کرو۔ اگر وہ حسد محسوس کرے تو اس کی تذلیل کر کے اس کے حسد میں اضافہ مت کرو۔ وہ آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، اس کی غلطیاں نکالنے سے پہلے بار بار سوچو۔ اس کے لباس کی تعریف کرو، وہ بہت اچھا محسوس کرے گی۔ اس سے عزت مانگنے سے قبل اس کی عزت کرنا سیکھو۔ اسے یہ محسوس کرواؤ کہ تم اس کے لیے بہترین شریک حیات ہو۔ اگر وہ باہر جانا چاہے تو اسے گھر میں قید مت کرو۔ اگر تم اسے تکلیف دو گے تو وہ تم سے نفرت کرے گی۔ اس کی پسند و ناپسند کا خیال رکھو، وہ تم سے محبت کرے گی۔ اپنے پیار کا اظہار ہر ممکن طریقے سے کرو۔ اپنی گفتگو سے اس کا دل بہلاؤ۔ صرف محبت ہی نہ کرو، اس پر اپنی دولت بھی خرچ کرو۔ اب اسی طرح خاوند کے ساتھ ساتھ بیوی کے لیے ہدایات ہیں۔ اپنے خاوند کا موازنہ اپنی کسی سہیلی کے دوست سے مت کرو۔ اس سے کوئی بات مت چھپاؤ۔ اگر تمہیں اس سے اختلاف ہے تو اس کا اظہار نرمی سے کرو۔ اپنے خاوند کی خدمت اپنے خالق کی خوشنودی کے لیے کرو۔
اس کے پسندیدہ ترین کھانے بناؤ، اس کی خوشی کے لیے خوبصورت لباس پہنو اور اچھی خوشبو لگاؤ۔ اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں اس کے مال و اسباب کی حفاظت کرو، اس کے والدین اور عزیز و اقارب کا احترام کرو، اس سے احساس دلاؤ کہ تمہیں اس پر مکمل اعتبار ہے۔ پیار کے اظہار میں بخل سے کام مت لو۔ تمہارے لیے اگر وہ کچھ کرے تو اس کی تعریف کرنا مت بھولو۔ اپنے گھر کو زیادہ سے زیادہ پرسکون اور محبت کی جگہ بنانے کی کوشش کرو۔ اس کی بات دھیان سے سنو اور عمل کرو۔ اگر زندگی میں کچھ مسائل درپیش ہیں تو بیٹھ کر اس کے ساتھ بات کرو اور مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرو۔ یہ وہ ہدایات ہیں جو ہر خاوند اور بیوی کے لیے ضروری ہیں۔ یہ کرنے سے آپ کی شادی شدہ زندگی انشاءاللہ بہت بہترین گزرے گی۔ ایسے شادی شدہ جوڑے بھی ہوتے ہیں جو خود شادی شدہ زندگی سے بیزار ہوتے ہیں اور ہر محفل میں ہر کسی کو شادی کرنے کے نقصانات بتاتے رہتے ہیں، لیکن ایسے جوڑے بھی ہوتے ہیں جو کہ شادی شدہ زندگی کی مشکلات کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود خود بھی شادی شدہ زندگی کے نشیب و فراز سے خوشی خوشی گزرتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوشحال شادی شدہ زندگی کے مشورے دیتے رہتے ہیں۔ ماہرین بھی اپنی تحقیق کی روشنی میں کتابوں، جریدوں اور انٹرنیٹ ویب سائٹ پر ایسے مشورے دیتے ہیں کہ جن کی مدد سے شادی شدہ جوڑے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان مشوروں کی روشنی میں زندگی سے مسائل، مشکلات اور بحث و تکرار کا مکمل خاتمہ تو ممکن نہیں، لیکن ان کے باوجود خوش رہنا ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں 2 دہائیوں سے مقیم پاکستانی ماہر نفسیات ڈاکٹر منیزہ شاہ ذہنی مریض کے علاج کے ادارے زیلرز LLC کی بانی اور سربراہ ہیں۔ آپ بڑوں اور چھوٹوں کے نفسیاتی مسائل حل کرنے میں خصوصی دلچسپی رکھتی ہیں اور دنیا میں بچوں پر ہونے والے تشدد کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ ڈاکٹر منیزہ شاہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کامیاب اور خوشحال شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کے بیچ اچھے باہمی رابطے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کے جذبے اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سائیکالوجی ٹوڈے نامی ویب سائٹ خوشحال شادی شدہ زندگی گزارنے کے 10 مشورے دیتے ہوئے لکھتی ہے کہ میاں بیوی کو شادی کے ابتدائی دنوں کی طرح بعد میں بھی ایک ساتھ ایک وقت پر سونے جانا چاہیے۔ اگر کسی ایک کو کوئی کام ہو تو وہ بعد میں اٹھ کر کر لے۔ خوشحال جوڑوں کی 10 عادات نامی اس مضمون کے مطابق جب شادی کے ابتدائی دنوں کے بعد باہمی دلچسپی کم ہوتی ہے تو جوڑوں کو باہمی دلچسپی کے مشاغل اپنانے چاہیے۔ کہیں جائیں تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہیے یا کم سے کم ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، آگے پیچھے نہیں۔ ڈاکٹر مارک گولسٹن کے اس مضمون میں بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی خامیوں کے بجائے ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے اور کسی بھی لڑائی جھگڑے کے بعد ایک دوسرے پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ جریدے کے مطابق میاں بیوی کو ایک دوسرے کو صبح بخیر اور شب بخیر کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر محبت کے اظہار کی بھی ساتھ ہی ساتھ اپنے شریک حیات کے موڈ کے مطابق اس سے توقعات رکھنے اور ایک دوسرے کے قریب رہنے سے بھی مدد ملتی ہے۔ سب سے بڑھ کر جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ ہے دوسرے کو اہمیت دینا، اس کی بات کو غور سے سننا، دلچسپ باتیں کرنے سے زیادہ اس کی باتوں میں دلچسپی لینا اور محبت مانگنے سے زیادہ محبت دینا ہے۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ ہے۔ اللہ حافظ۔